نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے احکامات کی تبلیغ کی اور عملی طور پر اس کا مکمل نمونہ اپنے کردار سے پیش کیا۔ اس میں سے تصوف بھی ایک خاص اور تزکیہ نفس کا ایسا طریقہ ہے جس کے بغیر ایک مومن نہیں ہو سکتا۔ اس بات کی دلیل قرآن مجید ہی سے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی ہے اللہ جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ اس آیات مبارک کی روح سے معلم انسانیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض رسالت کی وضاحت ملتی ہے۔ ان میں سے پہلا فرض آیات کی تلاوت کرنا اور لوگوں کو سنانا، جبکہ دوسرا فرض یہ ہے کہ جو ان آیات کو سن کر مسلمان ہو جاتا اسے حضور اپنی تربیت میں لے کر اس کا تزکیہ نفس کرتے۔ اس میں جو علائش یا نفسانی خواہشات ہوتی انہیں اپنی صحبت اور نظر کرم سے دور کرتے۔ یہی آپ کے بعد آپ کے اصحاب کا بھی طریقہ تھا، اور اس کے بعد یہی طریقہ یعنی تزکیہ نفس کرنا اولیاء اللہ کا آج تک چلا آ رہا ہے۔ صحیح مسلم و بخاری میں حدیث مبارک ہے کہ جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے چند سوالات پوچھے۔ سب سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان سے مراد ہے کہ اللہ کو ایک مانے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے، اللہ کے رسولوں پر، آخرت پر، ملائکہ پر اور اللہ کی تقدیر پر ایمان لائے۔ بس دوسرا سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانے، رسالت کی شہادت دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، حج ادا کرے اور ماہ رمضان میں روزے رکھے۔ پھر تیسرا سوال پوچھا، یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ فرمایا، احسان یہ ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہو تو اس حال میں کرے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اسے یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو کم سے کم یہ سمجھے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، اس جواب میں آپ نے خاص اس کیفیت کا ذکر کیا جس میں بندہ اللہ کے قرب میں ڈوب جاتا ہے اور اسے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ آقا نے دین میں ان تینوں اجزاء کو جمع کر دیا، یعنی ایمان، اسلام اور احسان۔ معلوم ہوا کہ دین صرف ایمان اور اسلام کا نام نہیں رکھا گیا، بلکہ اس میں احسان بھی برابر کا شامل اور دین کا ضروری جز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کے موضوع پر جو کچھ بیان ہوا وہ آئندہ چل کر تاریخ کا حصہ بنا اور کتب عقائد میں آ گیا، اور جو کچھ اسلام کے جواب میں فرمایا اس موضوع پر بھی تفصیلی کتب بھی لکھی گئیں جن کو فقہ یا احکام شریعت کی کتب کہا جاتا ہے۔ مگر جو تیسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے آقا نے بیان فرمایا، اس موضوع پر کون سی کتب لکھی گئی ہیں یا اس کی بحثیں کن کتب میں تحریر کی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کے علوم احکام پر عبور حاصل کرنے والوں کو مفسر کہا جانے لگا۔ کچھ لوگ فقہ کے مسائل میں عبور حاصل کرتے چلے گئے اور وہ فقیہ کہلائے، کچھ نے ذخیرہ حدیث جمع کیا اور احکام حدیث امت تک پہنچائے، انہیں محدث کہا جانے لگا۔ اسی طرح یہ تیسرا علم جو باطنی، روحانی اور قلبی احوال و اعمال کی کیفیات کی اصلاح کا علم تھا، جس کا عنوان آقا نے احسان رکھا تھا۔ تو جن لوگوں نے قرآن مجید سے ان آیات کو منتخب کیا جو کہ تقوی، زہد و ورع، تعلق باللہ اور جو تکبر و حرص کے خاتمے پر نازل ہوئیں، تو جن لوگوں نے قرآن مجید کی ان آیات کو چنا اور ان کو کتب کی شکل میں لکھا،
اور اپنی عملی زندگی میں ڈھال بھی لیا۔ وہ لوگ صوفیاء کہلائے جس سے علم تصوف وجود میں آیا، بالکل ویسے ہی جیسے علم تفسیر، علم حدیث اور علم عقیدہ وجود میں آیا۔ یہی تصوف اور صوفیاء کرام کی اصل بنیاد ہے۔ ناظرین اکرام، تصوف کی ابتدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ساتھ ہی ہو گئی تھی۔ نبوت کے تھوڑی عرصہ بعد ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل نازل فرمائی، جس کی پہلی 11 آیات میں تزکیہ نفس کے لیے ہدایات دے دی گئیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لفظ صوفی اس لیے بولا گیا کیونکہ یہ لوگ صوف یعنی اون کا لباس پہنتے تھے، مگر یہ بات زیادہ درست معلوم نہیں ہوتی کہ صرف صوف پہننے کی وجہ سے انہیں صوفی کہا جانے لگا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لفظ صوفی صفا سے نکلا، جس کا مطلب صفائی، یعنی انسان کے دل کے اندر کی صفائی اور طہارت۔ لہٰذا یہ معنی لینا صوفیاء کے طرز زندگی کے لیے زیادہ موزوں اور درست تسلیم کیا گیا۔ امام کشاری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تصوف کا لفظ اسلام کی ابتدائی دور ہی سے مشہور ہو گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام کی صحبت میں رہنے والوں کو تابعین اور ان کے بعد والوں کو تبع تابعین کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد لوگوں میں اختلاف ہوا، چنانچہ دینی امور سے لگاؤ رکھنے والوں کو زاہد اور عابد کہنے لگے۔ پھر بدعات رونما ہوئیں اور ہر فرقہ دعویٰ کرنے لگا کہ اس میں زاہد ہیں۔ چنانچہ ان خاص لوگوں نے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا، اپنے لیے الگ تصوف نام رکھ لیا۔ لہٰذا یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ تصوف یا صوفی اور فقراء کا یہ مذہب کچھ اور نہیں بلکہ دین اسلام ہی کی اصل اور خالص بنیاد پر قائم ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں صوفیاء کرام میں 4 بڑے سلاسل یعنی شاخیں پائی جاتی ہیں، جو کہ ان کے طریقہ کار میں تبدیلی کی وجہ سے وجود میں آئیں۔ ان میں پہلا سلسلہ چشتیہ ہے، جس کے بانی خواجہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، لیکن اس سلسلہ کو زیادہ شہرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ سے انڈیا میں ملی، جبکہ دوسرا سلسلہ قادریہ ہے، جس کے بانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہیں۔ تیسرا سلسلہ سہروردیہ ہے، جس کے بانی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس سلسلہ کو زیادہ شہرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ سے ملی۔ چوتھا سلسلہ نقشبندیہ ہے، جس کے بانی محمد ابن محمد بہاؤالدین نقشبندی البخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس سلسلہ میں حضرت باقی باللہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت شہرت عطا فرمائی۔ ناظرین اکرام، اگر ہم پوری دنیا میں سلاسل طریقت یعنی صوفیاء کرام کی مختلف شاخوں کی بات کریں تو ان کی تعداد تقریباً 72 ہے۔ جیسا کہ پاک و ہند میں 4 مشہور سلاسل ہیں، مگر اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ تمام اولیاء کرام ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے، بلکہ ان تمام سلاسل کا تعلق اور بنیاد ایک ہی ہے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اس کے بعد خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ناظرین اکرام، صوفیاء کرام پر ہماری آنے والی سیریز میں آپ تمام صوفیاء کرام کی حیات مبارکہ اور ان کے متعلق تفصیل سے جان پائیں گے۔